یہ وجہ کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بتاؤ جی کانسٹیبل، یہ آپ کو مثالیں میں اس لیے دے رہا کیونکہ میں نے خود پولیس میں 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی ہے، تو مجھے یہ پتہ ہے بیچارہ جو سپاہی ہے، سب سے چھوٹا جو رینک ہے نا یونیفارم فورس میں وہ سپاہی کا ہوتا ہے، تو سپاہی کو رینک کوئی نہیں لگا، وہ 20 سال کا بھرتی ہو، 60 سال کا ریٹائر ہو جائے، 40 سال ہو نوکری کرے، اس کو ایک سلوٹ بھی زندگی میں پڑھنا نہیں ہے، کیوں؟ وہ بیچارہ سپاہی ہے، ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب وہ سپاہی حضور کی عزت میں پہرا دیتا ہے، میں نے اس دن برکاؤ تقریر کی، میں نے وہاں مجمع سے پوچھا، میں کہا بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سپاہی کانسٹیبل ممتاز حسین قادری کو گستاخ رسول کو 27 گولیاں مارنے سے پہلے پہچانتے تھے؟ ایک بندے نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ بتاؤ جی ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل اور 15,000 اس کی تنخواہ نہ ہو اور اس بیچارے پوری زندگی اس کو سلوٹ بھی کوئی نہیں پڑھنا تھا، سپاہی تو یہی ہے، لیکن جب حضور کی عزت میں پہرا دیا نا اور گورنر شیطان تاثیر گستاخ رسول کا سینہ 27 گولیوں سے چھل نہیں کیا، تو پھر آپ نے خود فرمایا، آپ فرماتے ہیں جدوں میں گیا نا ڈیالہ کی جیل، کہتے ہیں پہلی رات بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت اس قصوری چکی میں آئے اور جیل کے اندر آ کے مجھ ممتاز قادری کو سلوٹ مارا، اور وجہ کیا؟ آپ کو تو پوری زندگی سلوٹ کسی نے مارنا نہیں تھا، تو آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے سلوٹ کیوں مارا؟ تو اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تینوں سلوٹ اس واسطے مار رہا کہ میں نے حضور کی عزت پر پوری زندگی قلم سے پہرا دیا اور تو نے حضور کی عزت پر 27 گولیاں مار کے کلاشنکوف سے پہرا دیا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ جرنیلوں کے نام سے کوئی واقف کوئی نہیں، تو سپاہی ممتاز حسین قادری کے نام سے پوری دنیا قیامت تک کس طرح واقف ہوگی؟ لیکن یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ تو حضور کا انتخاب ہے۔ جس وقت وہ کانسٹیبل تھے، بتاؤ کہ اوپر ڈی پی او تھے، تھانے دار تھے، ایس پی تھے، ڈی آئی جی تھے، آئی جی، بڑے بڑے جرنیل نہیں بیٹھے تھے، سارے تو موجود تھے، لیکن یہ تو حضور کا انتخاب ہے، یہ تو رب نے جس سے کام لے لیا اپنے حبیب کی عزت کا۔ بات یہی ہے کہ بڑے بڑے وقت کے جرنیل اور بڑے بڑے کمشنر تھے، ڈی پی او تھے، تھانے دار، بڑے بڑے بدماش سوچتے ہی رہ گئے، 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل بازی لے گیا، بالکل اسی طرح، اور بڑے بڑے تاج والے، بڑے بڑے تخت والے اور بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے وہ سوچتے ہی رہ گئے، ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی بازی لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ یہ یاد رکھیں جس کی بھی بات بننی ہے وہ حضور کی وجہ سے بننی ہے، ہم وہ نہیں جو یہ کہیں مانا صحابہ کی بہت بڑی شانیں ہیں، لیکن ہمارا وہ عقیدہ نہیں جو ایک گل کریے واہ جی واہ حضور کے نصیب بڑے اچھے، ہم نے کہا نصیب بیچارے کیا ہیں، نصیب تو بنی ہے حضور کے جو پیر کے ساتھ خاک لگی اس کے صدقے سے بنے، ہم وہ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ جناب حضور کے نصیب بڑے اچھے، ابو بکر و عمر و حیدر کرار مل گئے، اسی کہتے ہیں نہیں، ابو بکر عمر و حیدر کرار کے نصیب بڑے اچھے کہ حضور مالک و مختار مل گئے، ہم وہ بھی نہیں کالے کیسی ایک گل کریے واہ جی واہ حضور کے نصیب بڑے اچھے کہ امام حسن اور حسین نواسے مل گئے، ہم کہتے ہیں خدا کی قسم بات یہ ہے کہ حسن اور حسین کے نصیب بڑے اچھے کہ حضور آقا و مولا نانا مل گئے۔ اگر ابو بکر ابن قحافہ صدیق اکبر بنے تو حضور کی وجہ سے بنے، کتنی بڑی ہستی کی میں نے بات کی ہے کہ ابو بکر ابن قحافہ اگر صدیق اکبر بنے تو حضور کی وجہ سے بنے۔ آج یہ جو بیٹھے ہیں یہ تو کسی کھیت کی مولی بھی نہیں ہے، یہ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ابو بکر ابن قحافہ اگر صدیق اکبر بنے تو حضور کی وجہ سے بنے، اگر عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، اگر عثمان ابن عفان ذو النورین بنے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے بنے، اگر علی بن ابی طالب حیدر کرار مولا کائنات شیر خدا بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، اگر ابو عبیدہ بن جراح امیر الامت بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، اگر خالد ابن ولید سیف اللہ اللہ کی تلوار بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، اگر نعمان بن ثابت امام اعظم بنے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے بنے، اگر عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، مجدد الافسانی بنے نکاح مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، داتا
علی اجمیری بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، احمد رضا وقت کے امام بنے، اعلیٰ حضرت بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، اور 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل کائنات کا ممتاز بنا، معاوض ناموس رسالت بنا، شہید اعظم بنا تو وہ بھی حضور کا صدقہ۔ اگر ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی مجدد دورہ بنے، قاسم عشق مصطفیٰ بنے، امیر المجاہدین بنے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے بنے۔ تو سانو ایسا دس دنے نہیں جی کعبے کے سامنے نماز پڑھے تو لاکھ کا ثواب ہے، مدینہ پاک میں پڑھے تو 50,000 کا ثواب۔ ہمارے امام نے جہاں بھی قلم اٹھایا اگر کعبہ ہے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے ہے، اگر مدینہ ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز حرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو حضور کا میلاد ہے، یہی تو ہے جب حضور آگے تو پھر غار سور ہے ہجرت کے لیے، آقا و مولا روانہ ہے، تو وہ پھر غار کے اندر ایک سوراخ رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ دستاریں جو ہے نا یہ حضور کے نام کی وجہ سے ہیں، آپ نے اپنی دستار تک اتاری، اس کو بھی پھاڑا۔ بتاؤ جی حضرت ابو بکر صدیق کی دستار ایک جگہ، پورے کائنات کے خزانے ایک جگہ، تو دستار پھر بھی بھاری ہے، لیکن جب حضور کی گل آئی، حضور کی عزت ناموس کی، تحفظ ناموس رسالت کی، ذات مصطفیٰ کی حفاظت کی، پہرے داری کی، حضرت ابو بکر صدیق نے چادر بھی پگڑی بھی پھاڑ کے سارے سوراخوں کو انہوں نے بھر دیا، بند کر دیا، ایک رہ گیا۔ تو جدو ادھروں سپ آئے تو دہلوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم ابو بکر صدیق کی ایڑی کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی سانپ ڈسے، لیکن لم یتحرک، لیکن آپ کے جسم کے اندر حرکت بھی نہ پیدا ہوئی، کیونکہ آقا و مولا جو اس طرح آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، حضور کے نام پر جانے تو حضور کے غلام دیتے رہیں گے نا، پہلے بھی دی تھی، دے رہے ہیں، قیامت تک دیتے رہیں گے۔ کیوں جی حضور واسطے جان دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے؟ تے ووٹ تے پیسے، تو پھر حضرت صدیق اکبر نے وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کیا، آپ نے تو اپنی جان دے دی نا، وہ تو پھر حضور کا معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا اور وہ زہر کا جتنا اثر ہے وہ جاتا رہا، اس نے یوسف پہ کٹی انگشت زنا، اور زنانیہ نے عورتوں نے جدو اس نے یوسف دیکھا نا تو پھل کٹ گیا، بے ساختہ طور پر، غیر ارادی طور پر، وہ پھل کی جگہ جون سی ہے وہ انگلیاں کٹ گئی۔ لیکن سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، اللہ عزیز کہندے ہیں حسن یوسف کے اوپر زنانیہ نے انگلیاں کٹیاں نا، اور بھی غیر ارادہ نہیں سی، لیکن جہاں تو نیت کر کر ارادہ کر کے بیوی بچے چھوڑ کر تلواریں لٹکا کر کفر کے سامنے جا کر سینہ تان کر قیامت تک حضور کے نام پر حضور کے غلام اپنی گردنیں کٹواتے رہیں گے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے حضور کے نام پر جان دینا، لیکن جو آگے حیدر قرار کا جو فعل ہے نا وہ بڑا تجربہ ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، بتاؤ جی ایک طرف رب کی نماز ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور جناب جنت کی کنجی، حضور نے فرمایا کہ یہ نماز ہے جو مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرتی ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہی تو نماز ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کا کوئی بھی عمل جون سا ہے وہ اس کا ہر عمل باطل ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ میں قبول نہیں۔ آگے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہے اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ناجائز ہے۔ بے نمازی کے ساتھ آپ کھا پی نہیں سکتے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، وجہ کیا کہ ہر وقت آسمان سے اس کے اوپر لعنتیں برستی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں
نماز حضور کی نیند پہ قربان کر چکے تھے. نماز اثر پڑھی نہیں کیوں کہ ادھر حضور کی نیند ہے, ادھر جو ہے وہ نماز ہے, فرض ہے. اور کون حیدر قرار ساڑھے جے نمازی, ان جیسے نمازی تو قیامت تک ساری پوری زندگی میں مسلے تے سجدے رہ جائیے, حیدر قرار کے ایک سانس کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. وہ کیسے نمازی ہیں کہ ایک جنگ کے اندر ان کے جسم کے اندر ایک تیر پیوست ہو گیا, تیر اس وقت سن کرنے والا یا آپریشن والا کام تو نہیں تھا, تو ایک طبیب آیا, ڈاکٹر, اس نے کہا, اس نے نکالنے لگے تو حیدر قرار کا جسم بڑا سخت تھا, تو وہ نہ تیر نکلا نہیں, تیر اتنا سخت اندر سے آپ کا جسم سخت تھا, اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگایا, تیر پھر بھی نہ نکلا. عرض کرنے لگا کہ جناب اگر آپ درخت یا سکون کسی مضبوط چیز کے ساتھ اگر آپ اس طرح اپنا جسم اس طرح پکڑ لیں نا, جیسی دو ترائے بندے مل کے تیر پکڑ کے کھینچنے آ گئے. حیدر قرار مسکرایا, آپ نے فرمایا یار اتنے زور نہ آتے میں چکر میرے کو ضرور کیا. آپ نے فرمایا میں 2 رکعت نماز نفل نیند لیتا ہوں, میں حالت قیام میں ہوں گا تو میرا تیر نکال لینا. صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی حیدر قرار نے نماز شروع کی تو طبیب نے اس طرح تیر پکڑا, ایسے کھینچا, تیر ایسے نکلا جیسے مکھن کے اندر سے باہر نکلا. میں حیدر قرار کو پتہ یہ ہے جی خوشبو, نہ ان کو پتہ لگا اور نہ جو ان سے وہ طبیب کو پتہ لگا. اب یہ حیدر قرار نمازی کیسے ہیں, وہ مقام رب نے کیا دیا کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تھے, رکاب میں ایک پاؤں رکھا, تو اس طرح دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنا ہے. گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگتا ہے جی گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے, گھنٹہ, 1 منٹ بھی نہیں لگتا, چند سیکنڈ لگتے ہیں نا. ایک رکاب میں پاؤں ڈال دیا, ابھی دوسرا اس طرح پانا ہے. تو حیدر قرار کو رب نے یہ اعزاز دیا تھا حضرت علی المرتضیٰ کو کہ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید تلاوت فرما دیا کرتے. تو پھر وہ کیسے نمازی, وہ نمازی کیسی ہیں کہ اتنے پکے نمازی کہ اپنے اولاد کو بھی ایسا نمازی بنایا, ایسی تربیت کی کہ تختہ کربلا کا صحرا ہے, اور صحرا کا آج ایک ایک ذرہ جو ہے وہ بھی اہل بیت اطہار کے خون سے رنگین ہو چکا. اوپر سورج جو ہے وہ اپنی گرمی آنکھ پھینک رہا, حضور کی پوری آل کٹوا دی. لیکن جب یہی نماز عصر کا وقت تھا, لیکن جب نماز عصر آئی تو حضرت حیدر قرار کے بیٹے امام حسین سید الشہداء نے نماز قضا نہیں ہونے دی, اپنا سر سجدے میں رکھا. حالت سجدے میں نماز عصر کے دوران آپ نے اپنا سر کٹایا, سب کچھ ہو گیا, حضور کی پوری آل کٹوا دی, نماز کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. لیکن عجب بات, یہاں حضور کی نیند ہے, وہاں حضور کی آل بھی کٹوا دی, نماز نہیں جانے دی. یہاں حضور کی نیند ہے اور نماز ہے حیدر قرار کی, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. تو پھر آپ نے حضور کی نیند پہ نماز کیوں قربان کی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ تو حضور نے پھر وہ جو ہے وہ سورج واپس جو ہے وہ پلٹا دیا. وجہ یہی ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب, یہ وہ